سب سے پہلے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہنا چاہیے کہ اس وقت ان کی ایگزیکٹ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے اور عمران نیازی صاحب ہوں گے۔ میں آپ کو آج اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ سب نے ٹی وی چینلز پر اسکرینوں پر دیکھا ہوگا کہ بہت بات ہوتی تھی ساؤتھ پنجاب صوبہ، وہ جو ساؤتھ پنجاب صوبہ محاذ والے تھے انہوں نے شرط عائد کر رکھی تھی کہ جب تک ہمارے ساتھ آپ تحریری معاہدہ نہیں کریں گے تو ہم بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور عمران نیازی صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے اپنا جو ہے نا وہ اپنی جماعت میں شامل بھی کیا اور بڑی دھواں دار تقریریں کیا کرتے تھے۔ نیازی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ بنائیں گے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے ایک آئینی امینڈمنٹ جو ہے ہاؤس میں پیش کر دی ہے اور غیر مشروط ہم نے اپنی سپورٹ کو آفر کیا ہے کہ آئیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنائیں گے، آئیں اس وعدے کو ہم وفا کرتے ہیں اور ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ بہاولپور صوبے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ بہاولپور میں یہاں صوبہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر ایک تحریک بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی صائب رائے ہوگی کہ وہاں بھی عوامی ریفرینڈم کرا لیں اور عوام کی رائے لیں جو جینون رائے ہو، اور اگر وہاں بھی صوبہ بنانا ہے تو ہم نے اپنے بل میں اس بات کا خاطر خواہ ذکر کیا ہے۔ اب آپ آئیے پنجاب پر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا ہے کہ جب ہم پنجاب حکومت چھوڑ کے گئے تھے 650 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ تھا۔ کتنا تھا؟ 650 ارب روپیہ۔ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی جو مانگے تانگے کی حکومت ہے جعلی مینڈیٹ والی، انہوں نے اس میں 450 ارب کا کٹ لگایا، اور گزارش یہ کرتا چلوں 16% تھا بہاولپور کا اپنا ساؤتھ پنجاب کا بجٹ، جو ہم 36% ہم نے اس کو لے کے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 16 سے 36% کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 228 ارب روپیہ جو ہے ہم نے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ رکھا۔ آج پورے پنجاب کا جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اس کا کل بجٹ پی ٹی آئی نے 235 ارب روپیہ رکھا ہے۔ ہم نے صرف اس وقت ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ 228 ارب تک ہم لے گئے تھے۔ تو یہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ دو جو مین آرٹریز ہیں 230 کلومیٹر کی جو عبدالحکیم موٹر وے ہے، وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، بالکل تیاری پر ہے۔ ایک تو 148 ارب روپے کا منصوبہ ہے جو کہ اپنا جو ہے وہ شاندار منصوبہ ہے، سی پیک کا وہ حصہ ہے، اس کو ابھی تک انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کھولنا گوارا نہیں کیا کہ ساؤتھ پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ اس سے اپنا جو ہے نا وہ بینیفٹ لے سکیں۔ پھر یہ اپنا جو ہے وہ ملتان اور سکر جو موٹر وے ہے 393 کلومیٹر، وہ تقریباً 90% وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے، اس پہ بھی اپنا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ ہمارے یہاں پر پنجاب کے سینئر منسٹر نے فرمایا تھا کہ یہ اورنج لائن جو ہے وہ سفید ہاتھی ہے، اور اسی دن سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی تھی کہ اورنج لائن جو ہے وہ لاہور والوں کے لیے تحفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے
نیازی صاحب یہیں پر سامنے نظر آتی یہاں سے میٹرو بس، اس کو جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اور 5 سال بعد ان کو پشاور میں میٹرو بس بنانا یاد آ گئی. یہ اپنا جو ہے نا ایک پاکستانی کے ناطے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ 100 ارب روپیہ تک اس کا تخمینہ چلا گیا ہے، ابھی تک کھنڈر نظر آتے ہیں. اور میں چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ ستم ظریفی یہ کہ لوگ اس کے جنگلے کا سریا اٹھا کر چوری کر کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، اور اس 100 ارب کی میٹرو بس جو آج ابھی کھنڈر ہے پشاور کی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 3 میٹرو بس لاہور کی، پنڈی کی، ملتان کی 100 ارب میں مکمل کی. اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ 70 ارب کا منصوبہ ہے، سفید ہاتھی ہے. آپ ہی کی کابینہ کی رپورٹ یہ کہتی ہے نیازی صاحب کہ یہ منصوبہ 30 ارب میں مکمل ہوا ہے. تو میں یہ بارہا گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، آپ اس پر سیاست نہ کریں. شہباز شریف نے پہلے دن آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا آئیے اقتصادی چیزوں کے لیے، معاشیات کے لیے، اکانومی کو بحال کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط تعاون کرتے ہیں. پوری قوم نے یہ بات سنی، لیکن جواب میں گالیاں، ڈاکو، چور، جیلیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں آج پاکستانی قوم کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 5 مہینے گزر جانے کے بعد، تیسرا بجٹ پیش کر دینے کے بعد، گالیاں دینے سے 5 مہینے میں معیشت سنبھل گئی ہے؟ کیا نیازی صاحب آپ کے جیلوں کی گیدڑ بھبکیوں سے کیا اپنا جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، یا 71 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ 35% روپے کی اپنا قدر میں کمی ہوئی ہے، جو پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ موڈیز کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، اس منی بجٹ پہ کہ گروتھ ریٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جب ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری نہیں آئی. 2.4 کھرب آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک سے آپ نے قرضہ لے لیا ہے، اور موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی معاشی مشکلات بڑھیں گی، اور IMF کی کڑی سے کڑی شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی. آج اپنا جو ہے وہ BCI جو اپنا بزنس کانفیڈنس انڈیکس ہے، جو آپ کا چیمبر آف کامرس ہے اوورسیز کا، اس نے کہا ہے کہ اپنا 26% جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ اس اپنا مہینوں میں کم ہوا ہے. 26%. مانگے تانگے کے ڈالروں سے آپ اپنا جو ہے روز معیشت کا اپنا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ 2 دن پہلے اپنا نیازی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ معاشی حالات بہتر نہیں ہیں. شکر ہے کہ 5 مہینے کمر توڑ مہنگائی کے بعد، ریڑھی والوں کو، دکانداروں کا روزگار چھیننے کے بعد، قومی اسمبلی کے ایوان گالیوں کے گونجنے کے بعد، پنجاب اسمبلی کے ایوانوں میں گالیاں گونجنے کے بعد، آپ کے وزیروں کے منہ سے غلیظ گفتگو نکلنے کے بعد، 5 مہینے بعد نیازی صاحب آپ کو ہوش آئی ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے. آپ ہی نے گالیوں سے قائد حزب اختلاف کی تواضع کی تھی اور گرفتار کر لیا آپ نے، جہاں پر آج تک جو ہے ایک پائی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. تو اگر پاکستان کی پرواہ نہیں ہے تو کرتے جائیں یہ کام، ورنہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو پبلک سروس کمیشن کا جو کوٹا ہے وہ ہم 8% سے 28% لے گئے، جو جاب کا کوٹا ہے. میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. میں آپ سے کتابی باتیں نہیں کروں گا،
کہ آج میں آپ کو کچھ کہوں، کل آپ خود کہیں کہ جی وہ حمزہ شہباز نے بات کی تھی، وہ تو صوبہ منصوبہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اپنا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا. حاصل پور بہاولپور اپنا روڈ، شاندار روڈ، 6 ارب کی ہم نے ساؤتھ پنجاب والوں کو تحفہ دیا. سپیڈ آف بسز دی ہم نے، میٹرو بس ملتان میں خدا کے فضل و کرم سے دی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہم نے 1 ارب سے کیرٹ کالج کی بنیاد رکھی، لیکن آج وہ منصوبہ جو ہے وہ زیر التوا چلا گیا ہے. وہاں پہ جو DHU ہاسپٹل ہے، ہم نے ایئر فورس کے ساتھ مل کر ایک کامیاب تجربہ کیا، اور آج وہ اپنا جو ہے وہ بہت کامیابی سے وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے وہاں پر خدا کے فضل و کرم سے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جائیں ذرا ادھر رحیم یار خان، جائیں وہاں دیکھیں جا کے جو خواجہ فرید IT یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس دیکھیں، وہاں اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کریں، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ پروفیسر سے ملیں، تو آپ کو اپنے وعدے کی یاد ستائے گی کہ ہاں میں نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا. اور نیازی صاحب ایک اور بات، جب آپ کنٹینر پر چڑھ کر قوم سے سبز باغ کے وعدے کر رہے تھے، اس وقت سیلاب آیا تھا پاکستان میں، 2 کروڑ لوگ ڈوب گئے تھے سیلاب میں، اور آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور میں بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، وہ کنٹینر پر ڈانس کر رہے تھے. یہ میں نے نہیں دکھایا، میڈیا نے دکھایا. اور شہباز شریف ادھر بیٹھ گیا تھا، جا کے ڈیرے لگا لیے تھے. ہم نے ان کی فصلوں کی بحالی کا معاوضہ بھی دیا، ان کے جانوروں کا چارہ بھی دیا، ان کی گھر کی چھتیں بھی ہم نے بنائیں، اور شہباز شریف تب تک واپس نہیں لوٹا تھا جب تک ان کی بحالی نہیں ہو گئی تھی. تو یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں قوم کے سامنے ہیں. ایک جھوٹ بولوں گا 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو سچ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. نیازی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب میں ہمیں گالیاں ملتی ہیں، اس سے 22 کروڑ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا گالیوں سے، الزام تراشیوں سے، جھوٹی الزام تراشیوں سے 22 کروڑ لوگوں کے بچوں کا روزگار نہیں ملے گا. پاکستان پر رحم کریں. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے DG خان میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی. ملتان میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیب خدا کے فضل و کرم سے آج فنکشنل ہے. ہم نے وہاں پر وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنایا خدا کے فضل و کرم سے. لیا میں، راجن پور میں، مظفر گڑھ میں اپنا جو ہے وہ DHQ ہاسپٹل میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہیپاٹائٹس کلینکس بنائے. وہاں پر CT اسکین مشینیں وہاں پر آج اویلیبل ہیں. اور بزدار صاحب جو آپ کے انضمام پلس ہیں، ان سے پوچھیں کہ 5 مہینوں میں 2 IGوں کو، میں کسی DSP کی بات نہیں کر رہا، 2 IGوں کو چپڑاسی کی طرح انہوں نے فارغ کیا، اور پھر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ ہے نیا پاکستان. ادھر سواتی صاحب کا ہوا وہ معاملہ تو IG کو واٹس ایپ پہ چینج کر دیا. یہ ہے نیا پاکستان. وہ دورانی صاحب کی دہائیاں دیتے تھے کہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں کیسی پولیس آ گئی ہے، انہوں نے بھی نو کانفرنس کر کر استعفیٰ دے کے وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ ہے نیا پاکستان. اور میں آج پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں گا، نیازی صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، جائیں اس اپنا خلیل کے گھر جائیں جہاں پر قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے، جائیں اس بچے کو جا کے دیکھیں جس کے ٹانگ میں آج بھی گولی کا زخم ہے، اس منیبہ کی آنکھ میں جھانکیں جس کو ماں باپ کو اتنی بے دردی سے پولیس والوں نے گولیوں سے بھون ڈولا، اس کی آنکھوں میں بے بسی، یتیمی کا رنج و غم محسوس کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج اگر اسی دن جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اس پوری قوم نے جو وہ دل خراش واقعہ دیکھا ہے ان کے زخموں پہ بھی مرہم رکھی جاتی اور آج آپ کی بھی عزت ہوتی. کل اپنا جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ بزدار صاحب کہنے لگے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہو رہی ہے. بزدار صاحب میں کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اللہ سے ڈریں. جس دن آپ ان بچوں کے پاس پھول لے کے گئے جن کے گھر قیامت ٹوٹی، جن کے ماں باپ کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور آپ پھول لے کے گئے اور آج آپ اپنا جو ہے آپ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اپنا جو ہے وہ
जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़ख्मों पे मरहम नहीं रख सकते तो ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें। अल्लाह को याद रखें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो मैं आज भी कहूँगा कि फिल फॉर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वरना ये कौम जो है न उसकी तसल्ली होगी, न उन यतीम बच्चों की अपना जो है वो दुख में कमी वाक़या होगी। और सच सामने आना चाहिए। सच की खातिर मैं लड़ूंगा और मुझे आखिरी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन उन बच्चों को इंसाफ न्याय साहब मिलना चाहिए। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा इस तरह। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमने खुदा के फजल करम से दान स्कूल बनाए, रहीम यार खान में, हासिलपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, एचसन कॉलेज के स्टैंडर्ड के वो स्कूल हैं जहाँ पर अपना जो है ना वो लोग बच्चे पढ़ते हैं जो आम तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर एजुकेशन की बात करते थे, 13% सिर्फ अपना इस बजट में एजुकेशन का हिस्सा को मुझे तकलीफ़ होती है कि ये नए पाकिस्तान वाले जो हैं किस तरह से अपना जो है ना वो एक एक कर कर अपने झूठ को आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं। और मैंने आज साउथ पंजाब की बात की है, मैंने आज बहावलपुर की बात की है। मुझे नहीं शौक़ कि वहाँ पर अपना जो है कोई हम हुकूमत का हमें शौक़ है तो हम ये आज बात कर रहे हैं। हम तो आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं और हम चाहते हैं कि चलें आप कर लें, हम आपका साथ देते हैं। वो लोग भी तो आपके वादे तक रहे हैं कि कब वो वादा वफा होगा। तो आइए आगाज़ करें। मैं बहावलपुर की आवाम को ज़ामिन बनाकर कहता हूँ कि हमने आज के दिन इस बात का आदा किया कि हम गैर मशरूत जो है वो हम सपोर्ट करेंगे इस बात की। आइए, हाँ, हम आपका साथ देंगे। मैं एक ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अपना जो है ना वो इल्ज़ाम तराशियों में बहुत आगे निकल चुके हैं। हम ये भी भूल चुके हैं कि कौन से मंसूबे जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के हैं और कौन से मंसूबे जो हैं वो आपसे पहली गवर्नमेंट के हैं। और ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक जाली मैंडेट से आए हैं, हमने बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर हलफ उठाया कि जमहूरियत की गाड़ी को चलना चाहिए। वो फरमाते हैं कि 26 ममालिक से हमने जो फॉरेन एसेट्स का मुआहदा किया है वो हमारा कारनामा है। मैं पाकिस्तानी कौम को बचाना चाहता हूँ कि ये मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने किया था। न्याय साहब, हौसला पैदा करें, को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, को हौसला पैदा करें कौम से सच बोलने का। अभी कल परसों का जी टूरिज्म वीज़ा पॉलिसी को हमने नरम कर दिया। मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ ये भी टूरिज्म वीज़ा पॉलिसी मुस्लिम लीग ने अपने दौर में किया। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर आप देख लें। फिर कहा गया कि ये सुजुकी के चेयरमैन आए हैं, $450 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 15 दिसंबर 2016 को इसहाक डार साहब की मौजूदगी में सुजुकी ने ये कहा था कि हम अपना जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसको भी न्याय साहब अपने खाते डाल रहे हैं। और फिर ये अपना जो है ना वो ये OECD है जो मैंने आपको 26 ममालिक का कहा, स्विस बैंक के साथ जो एग्रीमेंट है उसको भी मौसूफ कहते हैं कि जी ये हमने किया। अभी उठा के देख लें इसहाक डार साहब की नेशनल असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये जो द ट्रीटी के नाम से जो हम मुआहदा साइन करने जा रहे हैं वो मैं मई में जाके स्विट्ज़रलैंड में करूँगा। यानी मैं नहीं कहता कि आप चोरों डाकुओं की मिसाल देकर ऑपोजिशन से अपना इंतकाम ज़रूर सेटल करें। आप शहबाज शरीफ को बुलाएं आशियाना में, साफ पानी में, और गिरफ्तार आशियाना में कर लें और फिर 6 महीने बाद भी कुछ ना निकले, आप नवाज शरीफ को जेल। पंजाब असम्बली के क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, टूरिस्ट वीज़ा पॉलिसी में नरमी नून लीग के दौर में हुई। अस्सलाम वालेकुम, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.